دوستو یہ کہانی ایک ایسے ریگستان کی ہے جسے سناٹے کا صحرا کہا جاتا ہے۔ یہ ریگستان اپنی بے پناہ وسعت اور خوفناک کہانیوں کے لیے مشہور تھا۔ اس ریگستان کے درمیان میں ایک بہت پرانی اور خستہ حال عمارت موجود تھی۔ اس خستہ حال عمارت کو مقامی لوگ سایوں کا محل کہتے تھے۔ اس عمارت کی اونچی دیواریں وقت کے ساتھ ساتھ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی تھی اور اس کا اندرونی حصہ مکمل طور پر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ رات کے وقت اس محل میں کچھ عجیب و غریب واقعات رونما ہوتے تھے۔ محل کی دیواروں پر سائے رقص کرتے تھے اور اندر سے لوگوں کی چیخیں سنائی دیتی تھی۔ کوئی بھی اس محل کے قریب جانے کی ہمت نہیں کرتا تھا کیونکہ یہاں جو بھی گیا واپس نہیں آیا۔ ایک دن ایک نوجوان گروہ نے اس محل کا راز جاننے کا فیصلہ کر لیا۔ ان کا لیڈر عامر ایک بہادر اور ضدی شخص تھا۔ وہ اپنی ٹیم کے ساتھ اس ریگستان کی مہم پر روانہ ہوا۔ جب وہ لوگ محل کے قریب پہنچے تو سورج غروب ہو رہا تھا اور ریگستان کا سارا ماحول خوفناک ہوتا جا رہا تھا۔ محل کے قریب پہنچ کر انہیں ایک عجیب سا ہوا کا جھونکا محسوس ہوا جو سیدھا ان کے دلوں میں خوف پیدا کر رہا تھا۔ لیکن عامر نے اپنے دوستوں کو حوصلہ دیا اور انہیں محل کے اندر جانے کا کہا۔ اندر داخل ہوتے ہی انہیں ایک سرد ہوا نے اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ دیواروں پر سائے رقص کر رہے تھے جیسے وہ کسی انجان دنیا کے دروازے کے قریب پہنچ گئے ہوں۔ محل کے اندر بہت ساری راہیں تھیں لیکن سب ہی راہیں ایک مرکزی کمرے کی طرف جاتی تھی۔ جیسے ہی وہ کمرے کے قریب پہنچے دروازہ خود بخود کھل گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی انہوں نے دیکھا کہ کمرہ تاریک تھا لیکن وہاں فرش پر ایک پرانا اور بڑا آئینہ نصب تھا۔ یہ آئینہ بہت عجیب تھا۔ اس میں دیکھنے پر ایسا لگتا تھا جیسے کوئی اور بھی انہیں دیکھ رہا ہو۔ عامر نے جب آئینے کے قریب جا کر دیکھا تو اسے اپنی شکل کے پیچھے کچھ سائے دکھائی دیے۔ جیسے ہی اس نے مزید قریب جا کر دیکھا ایک سایہ اچانک اس کے پیچھے آ گیا اور اسے آئینے کے اندر کھینچ لیا۔ اس کے دوست خوف زدہ ہو کر بھاگنے کی کوشش کرنے لگے لیکن دروازہ زور سے بند ہو گیا اور کمرہ ایک دم سے مکمل اندھیرے میں ڈوب گیا۔ آئینہ اب ایک عجیب و غریب روشنی سے چمکنے لگا۔ ایک کے بعد ایک سبھی دوستوں کو آئینے کے اندر سے ہاتھ نمودار ہو کر کھینچنے لگے۔ ان سب کی چیخیں کمرے میں گونجتی رہیں لیکن کوئی باہر سے انہیں سننے والا نہ تھا۔ ایک ایک کر کے سبھی آئینے کے اندر قید ہو گئے اور محل ایک بار پھر سناٹے میں ڈوب گیا۔ کہا جاتا ہے کہ آج بھی اگر آپ رات کے وقت اس محل کے اندر جائیں تو آپ کو آئینے کے اندر قید روحوں کی چیخیں سنائی دیں گی، لیکن جو بھی ان چیخوں کا پیچھا کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ خود بھی ان قیدیوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ ریگستان اور یہ محل ایک انتہائی اہم راز تھا اور اس راز کو پانے کے لیے جب ان دوستوں نے کوشش کی تو ان کا یہ نتیجہ نکلا۔ دوستو یہ کہانی یہاں پر ختم نہیں ہوتی۔ دوستو اس کہانی نے نیا موڑ اس وقت اختیار کیا جب عامر اور اس کے دوستوں کا ایک اور بہادر دوست نعیم اس کہانی میں آ گیا۔ تو دوستو عامر اور اس کے دوستوں کی گمشدگی کے بعد اس کہانی نے مزید دہشتناک موڑ اختیار کیا۔ لوگوں نے سنا کہ محل میں داخل ہونے والے سبھی نوجوانوں کو آئینے نے نگل لیا تھا اور ان کے چیخنے کی آوازیں رات کے وقت محل کے قریب سنائی دیتی تھی۔ چنانچہ اس واقعے کے کچھ عرصے کے بعد نعیم نامی ایک اور بہادر نوجوان نے اس محل کے راز کو حل کرنے کا فیصلہ کیا۔ نعیم بچپن سے ہی ریگستان کے بارے میں کہانیاں سنتا آیا تھا لیکن وہ انہیں محض قصے کہانیاں سمجھتا تھا۔ عامر اس کا پرانا دوست تھا اور اس کی گمشدگی نے نعیم کے دل میں بے چینی پیدا کر دی تھی۔ وہ اپنے دوستوں کو بچانے کا ارادہ رکھتا تھا اور اس نے قسم کھائی کہ وہ اس محل میں جائے گا اور اپنے دوستوں کو آزاد کرائے گا۔
نعیم نے اپنی مہم کی تیاری کی اور ایک رات جب چاند اپنی پوری روشنی میں تھا وہ سایوں کے محل کی طرف روانہ ہوا۔ محل کے قریب پہنچتے ہی اسے ایک عجیب و غریب خاموشی محسوس ہوئی جو دل کو بالکل خوف زدہ کر دینے والی تھی۔ محل کی دیواروں پر سائے رقص کر رہے تھے اور ایک ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ نعیم نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے محل کے اندر قدم رکھا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا اسے محسوس ہوا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ وہ کمرے میں آگے بڑھا جہاں وہ عجیب و غریب آئینہ نصب تھا۔ کمرہ اب بھی ویسا ہی تھا جیسے عامر اور اس کے دوستوں کے گم ہونے کے بعد تھا۔ نعیم نے آئینے کے قریب جا کر دیکھا۔ آئینہ ایک پرانا اور بوسیدہ دکھائی دیتا تھا لیکن اس کی سطح پر ایک عجیب سی روشنی چمک رہی تھی۔ جیسے ہی نعیم نے اس پر نظر ڈالی اسے اپنی آنکھوں میں عجیب سی تبدیلی محسوس ہوئی۔ آئینے کے اندر اسے عامر اور اس کے دوستوں کی مدہم سی شکلیں نظر آنے لگی۔ نعیم نے جیسے ہی اپنے ہاتھ سے آئینے کو چھوا آئینے کی سطح بلند ہونے لگی اور اس کے اندر سے ایک زوردار آواز آئی۔ یہ وہی آواز تھی جو عامر اور اس کے دوستوں کی چیخوں کی صورت میں سنائی دیتی تھی۔ آئینے کے اندر سے ایک بڑی طاقت نے نعیم کو اپنی جانب کھینچنے کی کوشش کی لیکن نعیم نے اپنے حوصلے کو مضبوط رکھا۔ نعیم نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر زور سے پکارا، عامر میں تمہیں بچانے آیا ہوں، میں تمہیں اس قید سے نکالوں گا۔ اس کی پکار سے آئینے کی سطح پر ایک انتہائی زیادہ لرزش پیدا ہوئی اور آئینے میں موجود سائے حرکت میں آ گئے۔ اچانک آئینے کے اندر سے ایک روشنی کا دھماکہ ہوا اور محل کی دیواریں لرزنے لگی۔ آئینے کی سطح چمکنے لگی اور نعیم کو ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی طاقت اسے اندر کی جانب کھینچ رہی ہے، لیکن اس نے اپنے حوصلے کو برقرار رکھتے ہوئے اپنے دوستوں کے ناموں کو پکارتا رہا۔ روشنی میں دھماکے کے بعد آئینے کی سطح شفاف ہو گئی اور اس کے اندر ایک راستہ دکھائی دینے لگا۔ نعیم نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا، پھر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس راستے پر چلے گا چاہے اس کی زندگی کی قیمت پر بھی کیوں نہ ہو۔ اس نے آئینے کے اندر قدم رکھا اور جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا محل کا سارا ماحول بدل گیا۔ نعیم ایک بالکل مختلف دنیا میں آ گیا تھا جہاں ہر طرف اندھیرا اور خوفناک سائے رقص کر رہے تھے۔ اس کے قدموں کے نیچے زمین نہیں تھی بلکہ وہ ہوا میں معلق تھا۔ اس نے خود کو ایک بے پناہ طاقت کے آگے کھڑے پایا جو اس پر غلبہ پانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن نعیم نے اپنے دل میں عامر اور اپنے دوستوں کو یاد کیا اور ان کی چیخیں سننے کی کوشش کی۔ اچانک اسے ایک روشنی کا دھماکہ ہوا اور اس کے سامنے عامر اور اس کے دوستوں کی شکلیں نمودار ہوئیں۔ وہ سب اس قید میں اذیت اور تکلیف برداشت کر رہے تھے۔ نعیم نے اپنی پوری قوت سے اس قید کو توڑنے کی کوشش کی۔ اس نے آئینے کے اندر موجود تاریکی کے ساتھ جنگ شروع کر دی اور جیسے جیسے وہ لڑتا رہا آئینے کی سطح پر دراڑیں پڑنے لگیں۔ آخر کار نعیم کی طاقت نے آئینے کی قید کو شکست دے دی۔ آئینے کا ٹوٹنا تھا کہ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور نعیم اپنے دوستوں سمیت اس خوفناک دنیا سے آزاد ہو گیا۔ وہ سب ہی محل کے کمرے میں واپس آ گئے اور محل کی دیواروں پر رقص کرتے سائے غائب ہو گئے۔ نعیم نے اپنے دوستوں کو گلے لگایا اور سب خوش ہو گئے کہ وہ اس قید سے بچ نکلے، لیکن اس تجربے نے انہیں ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ انہیں اندازہ ہو گیا کہ انہیں کبھی بھی ایسی جگہ نہیں جانا چاہیے جہاں ان کی زندگی کو خطرہ ہو۔ لیکن دوستو ان علاقے کے لوگوں نے اس ریگستان سے دور رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کہانی نے نعیم کو اس علاقے کا ہیرو بنا دیا، لیکن وہ جانتا تھا کہ یہ فتح آسانی سے نہیں ملی۔ اس کے دوستوں نے اسے سراہا اور وہ سب ایک ساتھ اپنے واپس گاؤں آ گئے۔ دوستو اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، اچھے سے کمنٹس بھی کریں۔ شکریہ۔ کوئی ایسی بات جو آپ مجھے مشورہ دینا چاہتے ہوں تو وہ بھی بتا دیں۔ ملتے ہیں اگلی کہانی میں جو بہت زیادہ اس سے بھی خوفناک ہوگی۔ شکریہ۔ فی الحال کے لیے اجازت چاہوں گا۔